حق ہے مولا علی کا کہ مولا سے پیار کیا جائے. مولا سے عشق تقاضۂ فطرت ہے. جس کی فطرت ذرا سی بھی سالم ہوگی نا وہ علی علی کہے بغیر رہے گا نہیں. ویسے مجھے اس ملنگ سے بھی بڑا پیار ہے جو کنٹھے کو لابے ڈال کے ڈنڈا ہاتھ میں لے کے بندہ چٹیا چھوڑ کے بازاروں میں گلی کوچوں میں گھومتا پھرتا کہتا ہے آج نہیں کل سب علی علی کہیں گے. جہاں جہاں میں مولوی نہیں پہنچ پاتا علی کہلوانے کے لیے وہاں وہ ملنگ پہنچتا ہے. اس کا بڑا کام ہے. اس کا بڑا کام ہے. اس کے کام کا مجھے اعتراف کرنا پڑے گا. ہر ایک کا مقام ہے, ہر ایک کا کام ہے. تو بات محبت کی ہو رہی ہے تو ایک اور تشبیہ کا سہارا لے رہا ہوں. محبت چیز ہی ایسی ہے کہ جب یہ کسی سے ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کچھ عادتیں بدلنا شروع ہو جاتی ہیں, مزاج میں تبدیلیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. لفظ محبت کو کہیں اور نہ لے جایا جائے اگرچہ جوان زیادہ بیٹھے ہیں. محبت تو اہلیت اور قابلیت کی بنیاد پر ہونی چاہیے. اگر آپ تھکے ہوئے نہیں ہیں تو ایک اور بات کہوں. بہت شکریہ, بہت شکریہ, آپ کی تازگی بتا رہی ہے. دو لفظوں کو دو لوگوں نے بدنام کر دیا. ایک ناکام عاشقوں نے عشق کو بدنام کر دیا اور ایک غیر سیاسی لوگوں نے سیاست کو بدنام کر دیا. اتنا بولا غیر سیاسی لوگوں نے لفظ سیاست کہ وہ لفظ سیاست ہی بدنام ہو گیا. اور ہماری قوم کا بھی عجیب مزاج ہے, کہتی ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے. سیاست نہیں آئی آواز میری, سیاست دین سے جدا ہے. قوم کا ہر تیسرا فرد کہتا ہے کہ سیاست دین سے جدا ہے اور ہر ٹرسٹ میں سیاست ہے, ہر انجمن میں سیاست ہے, اور ہر مسجد میں سیاست ہے. بھائی ہر مدرسے میں سیاست ہے, ہر جگہ سیاست ہے, اور کہتے ہیں سیاست دین سے جدا ہے. عجیب مزاج ہے جی. تو یہ عشق, لفظ عشق جو ہے نا, یہ پاگل پن کو نہیں کہتے بھائی. میں علامہ اقبال کے ایک مصرے سے تو متفق ہوں, دوسرا مصرع مجھے سمجھ میں نہیں آتا. بے خطر کوت پڑا آتش نمرود میں عشق, یہ تو بہت اچھا مصرع ہے. عقل لبی محو تماشائے لبی بام رہی, عقل کھڑی دیکھتی رہ گئی, عقل تماشا دیکھتی رہ گئی, عشق کود گیا. نہیں بھائی, کمال عقل کو عشق کہا جاتا ہے. جب عقل کمال پر پہنچتی ہے نا تو تبھی تو عشق ہوتا ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ پاگل پن ہو اور کوئی عاشق ہو, پاگل ہو اور کوئی عاشق ہو. پاگل عاشق پاگل نہیں ہوتے ہیں. پھر علامہ خود آپ ہی اپنے اشعار میں کچھ اور کہہ رہے ہیں, جناب سیدہ کی عظمت بیان کرتے ہوئے, حسنین کا تعارف کرواتے ہوئے, سیدہ زینب کا تعارف کرواتے ہوئے. آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ سب سے بڑے عاشق کو حسین کہتے ہیں. مادر آن مرکز پرکار عشق, مادر آن کاروان سالار عشق. یہ سیدہ اس کی ماں ہے جو عشق کے کاروان کا سالار ہے. اور پھر خود کہتے ہیں کہ حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق. عشق کی دو ہی تو داستانیں ہیں, کربلا و دمشق. یکے حسین رقم کر دیگری زینب. ایک حدیث عشق کو حسین نے لکھا ہے, ایک حدیث عشق کو زینب نے لکھا ہے. پھر امام حسن کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں, آن یکے شمع شبستان حرم, وہ جو حرم الہی کی شمع ہے جس کی وجہ سے حرم کھلا ہوا ہے, حرم زندہ ہے. امام حسن کو کہہ رہے ہیں علامہ اقبال, ہاں یکے شمع شبستان حرم حافظ جمیعت خیر الامم. جس نے نبی کی امت کو محفوظ رکھا وہ حسن مجتبی. تا نشینت آتش پیکاروں کی, کسی طرح جنگ کی آگ ٹھنڈی پڑ جائے بس. تا نشینت آتش پیکاروں کی, پشت پازد برصدے تاج و نگین. حسن مجتبی نے تاج و تخت کو لات ماری تھی, بیعت نہیں کی تھی. یہ عاشقوں کی داستانیں خود علامہ اقبال بیان کر رہے ہیں. تو لفظ عشق جو ہے وہ کچھ ناکام عاشقوں نے اتنا اس کو استعمال کیا, بدنامی کر دیا. اللہ آپ کو امام رضا کی زیارت کا شرف عطا کرے. بھائی صاحب الہی آئمن بولیے, امام رضا کی زیارت کا شرف اللہ آپ کو عطا فرمائے. اس کے ساتھ ایک مسجد گوہر شاد, وہ خانم گوہر شاد نے بنوائی تھی تیمور لنگ کی زوجہ نے. افغانستان میں مزار ہے ان کا بھی.
وہ جب مسجد بننے شروع ہوئی تو انہوں نے اعلان کیا کہ مزدوری وہ کرے گا جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. اس مسجد کے بنانے میں نوکری اسے ملے گی جس کی نماز قضا نہ ہوئی ہو. مسجدوں میں روحانیت جب آئے گی کہ جب پیسہ حلال کا لگا ہوا ہوگا. رشوت کے پیسے سے اگر مسجد بنوائیں گے تو پھر مسجدوں میں یہی ہوگا جو آج ہو رہا ہے. مصلی پہ اللہ نہیں ملتا، امام بارگاہوں میں حسین نہیں ملتے. روحانیت ختم ہوتی جا رہی ہے، معنویت ختم ہوتی جا رہی ہے. پہلے دعائیں ایک دفعہ کے مانگنے پہ مل جاتی تھیں، اب 10 دفعہ بھی پکارتے رہیں تو دعائیں نہیں پوری ہوتی. روحانیت ختم ہو رہی ہے نا، معنویت، سکون چین برطرف ہو رہا ہے. سارے مزدور وہی جمع کیے گئے جن کی نماز قضا نہیں ہوئی تھی. وہ جو مستری تھا نا، اس نے ایک نگاہ انہیں دیکھ لیا، چہرے سے نقاب کچھ دیر کو ہٹی، فریفتہ ہو گئے، کہنے لگے میں تو ان سے شادی کروں گا. ارے بھائی یہ بادشاہ کی بیوی ہے مگر دل تو پاگل ہے. دوسرے دن سے آئی نہیں. انہوں نے کہا انہوں نہیں پتا میں شادی شدہ ہوں. کہا نہیں پتا ہے، اس کے باوجود کہہ رہے ہیں جی میں تو فریفتہ ہوں. انہوں نے کہا پھر انہیں پیغام بھیج دو کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں گی اور ان سے شادی کروں گی، مگر اب شرط بڑھ جائے گی، یہ مسجد بنائیں گے مگر نماز شب قضا نہ ہونے پائے. مان لی انہوں نے شرط، دل تو دل ہے، مان لی شرط انہوں نے. اب جب تک مسجد بناتے رہے ان کی نماز شب قضا نہیں ہوئی. مسجد مکمل ہو گئی، 1 مہینہ گزر گیا، کوئی رابطہ نہیں. خانم گوہر شاد نے پیغام بھیجا میں اپنے شوہر سے طلاق لے لوں، میں اپنی شرط پہ قائم ہوں. تو پیغام یہ آیا کہ نہیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے، اب میں عشق حقیقی سے آشنا ہو گیا. صلوات پڑھیں گے محمد و آل محمد. اور فرمایا تو لفظ محبت، یہ لفظ عشق، یہ الفاظ غیر اہل لوگ جب استعمال کرتے ہیں تو پھر اس کا مفہوم بھی بدل جاتا ہے. یہ جو محبت ہے نا، میں ایک بات کرنا چاہ رہا تھا، یہ جو محبت ہے نا، یہ جس سے بھی ہو جائے، جب بھی ہو، تو اس کے کچھ نتیجے سامنے آنا شروع ہوتے ہیں. آپ کا بلڈ پریشر اگر لو ہو رہا ہو، آپ شہد کا چمچہ چاٹ لیں تو ایک مرتبہ آپ کے اندر تازگی، آثار آ جائیں گے، کچھ اس کے اثر سامنے آئے گا. جی تو ہر چیز کا ایک اثر ہے. میں مثال دے رہا ہوں تشبیہ کے ذریعے. میں نے پہلے سے آپ سے اجازت لے لی کہ میں جو ان بچوں کے لیے بھی، ان جوانوں کے لیے بھی، وہ جو ککڑی بیچتا ہے، وہ جو ٹھیلا لگاتا ہے، اس کے لیے بھی تو بات کرنی ہے نا. آپ نے دیکھا یہ جو مرغی ہے نا، مرغی بھائی اللہ نے اگر چمگادڑ کی، مچھر کی، مکھی کی مثالیں نہ دی ہوتی تو میں بھی ممبر سے مرغی کی مثال نہ دیتا. صلوات پڑھیں ذرا محمد و آل محمد. یہ مرغی ہے نا، انتہائی کنجوس پرندہ ہے. جس کو کوئی دانہ مل جائے، کوئی چھیچڑا مل جائے، کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے تو یہ کونے میں جا کے اکیلا کھاتی ہے. اپنی ہم جنسوں کو کھانے نہیں دیتی. وہ اس کے پیچھے پیچھے دوڑ رہی ہوتی ہیں مگر یہ کونے میں اکیلے بیٹھ کے کھانے کی عادی ہے. یہ کنجوس ہے. ایک اور اس میں خامی ہے اور یہ ہے بزدل. آپ ذرا ہاتھ کا اشارہ کیجئے، کوئی چیز اس کی طرف پھینکیے، یہ ڈر کے بھاگتی ہے. بزدل بھی ہے، کنجوس بھی ہے. لیکن جیسے ہی اس کے انڈوں سے چوزے نکلتے ہیں تو اب کیونکہ اسے محبت ہو جاتی ہے تو یہ شجاع بھی ہو جاتی ہے اور سخی بھی ہو جاتی ہے. یہ دانہ بجا بجا کے پہلے انہیں کھلاتی ہے، بچوں کو کھلاتی ہے، پھر خود کھاتی ہے. چیل سے لڑ جاتی ہے، بلی کتے سے لڑ جاتی ہے، انسانوں سے لڑ جاتی ہے بچوں کی خاطر. جو ابھی کچھ دیر پہلے تک بزدل تھی وہ کچھ دیر کے بعد شجاع کیسے ہو گئی؟ جواب یہی آئے گا نا کہ اسے محبت ہو گئی ہے. ہم بھی تو یہی کہنا چاہتے ہیں، جتنا محبوب بڑا ہوتا ہے اتنی شجاعت بھی بڑی ہوتی ہے. جتنا محبوب بڑا ہوتا ہے اتنی سخاوت بھی بڑی ہوتی ہے. اب ہم سے نہ کرو، نہ کہو کہ اہل بیت کے نام پہ خرچہ کیوں کرتے ہو. جب ان سے محبت ہو جائے گی تو پھر سخاوت بھی آ جائے گی. جب ان سے محبت ہو جائے گی تو بہادری اور شجاعت بھی آ جائے گی. لہذا ہم الحمدللہ اپنی نشانیوں کے ساتھ جینے والے لوگ ہیں. تاریخ میں گم ہونے والے کو شیعہ نہیں کہتے. بھیڑ میں گم ہو جانے والا شیعہ نہیں ہوتا. لاکھوں میں بھی جو نظر آئے وہ شیعہ ہے.
مجھے رشک ہوتا ہے بعض اوقات ان کالے کپڑے پہنے ہوئے عزاداروں پر جو اکیلے بازار میں تنہا گزر رہے ہوتے ہیں کالے کپڑے پہن کے محرم میں اور ایام اعظم میں. اسے کوئی خوف نہیں ہوتا کہ کوئی اس کے ساتھ کیا کرے گا. وہ اپنی شجاعت اور بہادری کا مظاہرہ کر رہا ہوتا ہے, وہ بہادری کا اظہار کر رہا ہوتا ہے. بھائی مرنا سب کو ہے, کوئی ہیپیٹائٹس بی سی میں مرے گا, کوئی ہارٹ فیلئر میں مرے گا, کوئی دھکے سے مرے گا, کوئی گر کے مرے گا. جی بہتر نہیں ہے کالے کپڑوں میں تم نکلے؟ بہتر نہیں ہے کہ نشانی بہادری, شجاعت, حوصلہ مندی. میں چھوٹا سا آدمی ہوں بہت, اپنے آپ کو میں خود جانتا ہوں میں کیا ہوں, بالکل ایک حقیر سا طالب علم ہوں. لیکن مجھ سے کہنے لگے کہ مفتی صاحب کہ آپ ہمیشہ باقبہ میں کیوں نظر آتے ہیں؟ جس ایئرپورٹ پہ جس جگہ آپ کو دیکھا آپ اسی حلیے میں ہوتے ہیں. میں نے کہا مفتی صاحب اس ملک میں ہمیں اتنا مارا گیا کہ میری قوم مجھے اس حلیے میں دیکھ کے خوش ہوتی ہے. تو میں تو اپنی قوم کو خوش کر رہا ہوتا ہوں. جی اور الحمدللہ یہ لباس متکبروں کا لباس نہیں ہے, یہ لباس نوکروں کا لباس ہے, یہ لباس خادموں کا لباس ہے. ہم خدمت گزار ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. توجہ ہے حضرات کی؟ تو بہادری کے ساتھ, شجاعت کے ساتھ. مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے کہ ہم نے بہت سارے سنی تو دیکھے ہیں جو شیعہ ہوئے ہیں, مگر کوئی شیعہ سنی نہیں ہوتا. میں نے کہا میں نے بہت شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں, میں نے بہت سارے شیعہ دیکھے ہیں جو سنی ہوئے ہیں. وہ کہنے لگے جی مولانا کہاں دیکھ لیا, کس کو دیکھ لیا, کون ہے, ایک دو مثال دیجئے. میں نے کہا ہماری 21ویں گریڈ کے افسران, یہ وزراء, یہ سفراء, یہ پولیٹیشنز, یہ جب چاہتے ہیں ہاتھ باندھ دیتے ہیں, پیسے کی خاطر, دنیا کی خاطر, کرسی کی خاطر. یہ شیعہ سنی نہیں ہو رہا. میں انہیں مخاطب کر رہا ہوں جو ایسا کرتے ہیں. تمہیں علی کو منہ نہیں دکھانا؟ کمزوری کس بات کی ہے؟ پشیمان تو وہ ہیں, پشیمان تو وہ ہوں جو جاہلوں کو مانتے ہیں. آپ کو کس بات کی پشیمانی؟ مجھے اور آپ کو تو فخر کرنا چاہیے, بڑے دھڑلے سے بولنا چاہیے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں. بڑے جلال اور روب کے ساتھ بولنا چاہیے ہم سیدہ زہرا کے ماننے والے ہیں. بڑے اطمینان کے ساتھ کہنا چاہیے ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں. ہمیں پشیمانی کس بات کی ہے؟ گھبراہٹ کس بات کی ہے؟ یہ عدم اعتماد ہے, بے اعتمادی ہے. خدا کے لیے میں افسران سے مخاطب ہو رہا ہوں. دور بدل گیا. اس وقت بھی آپ کو ہم سے زیادہ ہمت کرنا چاہیے تھی. آپ کے پاس کرسیاں تھیں, آپ کے پاس قلم تھا. جب کوئی حسین کا چاہنے والا, علی کا چاہنے والا آپ کے پاس آتا تھا تو آپ کہتے تھے میرے ادارے کو امام بارگاہ نہیں بناؤ. آپ نوکریاں دینے میں مشکلات کا سامنا, گھر گھبراتے تھے, ڈرتے تھے. اللہ و شذ و ندر کی بات نہیں کر رہا, 25% کی بات نہیں کر رہا. اکثریت ہمارے افسران نے گھبراہٹ سے وقت گزارا ہے. جی وقت اب بدل گیا. اب ہمت کرو, اب ہمت کرو, بات کرو, گفتگو کرو. یہ ملک ہم نے بنایا تھا, یہ ملک ہم بچا رہے ہیں. ہم برابر کے شہری ہیں, ٹیکس دیتے ہیں. ہم برابر کے شہری ہیں, اس ملک کے اندر وقار کے ساتھ جینا چاہتے ہیں. ہمیں کسی سے کوئی کمی کمزوری نہیں ہے. سنی ہمارے عزیز ہیں, سنی ہمارے بھائی ہیں. ہم ان کا احترام کر کے اپنے وقار کو بحال کرنا چاہتے ہیں. اسلام آباد میں تقریر کر رہا ہوں, مجھے پتا ہے کہ 2-4 کی گرانی بھی آئے گی طبیعت کے اوپر, مگر اٹھ کے جانے کا بھی رستہ بھی نہیں ہے. صلوات پڑھے ذرا محمد و آل محمد. توجہ ہے, ہمت کیجئے. میں ان سے بہت ہی مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں, ہمت کیجئے, حوصلہ کیجئے, مومنین کا ساتھ دیجئے, میرٹ پر بات کیجئے. ہم ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اپنے نااہل کو دوسرے اہل کے اوپر ترجیح دیں. یہ اپنے اہل نااہل کو دوسرے کے اہل پر ترجیح نہیں دیں. اپنے اہل لوگوں کا تو خیال کیجئے, اپنے پڑھے لکھے بچوں کا تو خیال کیجئے, اپنے قابل جوانوں کا تو خیال کیجئے. جی دقت ہے میرے ساتھ آپ کی؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي, لوگوں میں سے کچھ ہیں
من یشری، جو بیچتے ہیں، بیچتے ہیں، کوئی کاروبار ہے، کوئی دکان ہے، کوئی مارکیٹ ہے. یہ خرید و فروخت کی الفاظ، یہ بیچنے اور خریدنے کے جملے قرآن مجید کے ہیں نا. لوگوں میں سے کچھ ہیں جو بیچتے ہیں. بیچنا، بیچا اسے جاتا ہے جو جنس ہو، متاع ہو، کالا ہو، یعنی جنس ہو، اسے بیچا جاتا ہے نا. اور بیچتا وہ ہے کہ جو بیچنے کا حق رکھتا ہو. خرید و فروخت کے کچھ اصول ہیں نا. لوگوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو بیچتے ہیں. بھئی آپ کی قیمت ہے، آپ کی قیمت ہے، آپ کی قیمت ہے، میری قیمت ہے، اس مائک کی قیمت ہے، اس ممبر کی قیمت ہے. مجھے معاف کیجیے گا، اللہ نے مکھی مچھر کو بھی بغیر قیمت کے پیدا نہیں کیا. ہر چیز کی قیمت ہے. جی، لاکھوں کروڑوں مکھیاں بھی بغیر قیمت کے نہیں ہیں، بغیر مقصد کے نہیں ہیں. میں نے جلدی جملہ بھی دے دیا. قیمت کو مقصد کہتے ہیں، مقصد کو قیمت کہتے ہیں. میرا جو مقصد حیات ہے وہی میری قیمت ہے. اس کا جو مقصد وجود ہے وہی اس کی قیمت ہے. یہ آپ خرید کے لائیں 2 لاکھ روپے کا اور نہ چلے تو آپ پیسے واپس مانگیں گے نا. مقصد پورا ہوگا تو قیمت دیں گے، مقصد پورا نہیں ہوگا تو اس کی قیمت نہیں ہے. مقصد ہی قیمت ہے. ہم تو اس سے زیادہ دینے کو تیار تھے اگر یہ چلتا تو. جی، مقصد قیمت ہے نا. تو میری اور آپ کی بھی تو قیمت ہے. ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری قیمت کیا ہے؟ میں تو اپنے آپ کو جانتا نہیں تو میں اپنی قیمت کیا لگاؤں گا؟ مجہول ترین وجود اگر کائنات میں کوئی ہے تو وہ انسان ہے. میں زمین اور آسمان کا تو علم رکھتا ہوں، میں مخلوقات الہیہ کا تو علم رکھتا ہوں، اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا. یہی تو میرا کارنامہ ہوتا ہے کہ جب میں اپنے آپ کو پہچاننے لگ جاتا ہوں. اور میرے مولا فرماتے ہیں جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا. یعنی رب کو پہچاننے کے مترادف ہے. اتنا مشکل ہے اپنے آپ کو پہچاننا، یہ ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. تو میں قیمت اپنی کیسے لگاؤں گا جب میں اپنے آپ کو جانتا نہیں ہوں؟ ہماری قیمت کیا ہے؟ ہماری زیادہ سے زیادہ قیمت بھی پتہ ہونی چاہیے تاکہ نقصان فائدہ رہے، اور کم سے کم قیمت بھی ہمیں پتہ ہونی چاہیے ہماری کم سے کم قیمت کیا ہے. میرے مولا علی نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں انسان لا تبیع نفسک، اپنے نفس کو نہ بیچ، الا الجنہ، سوائے جنت کے. علی کے نزدیک جنت انسان کی قیمت ہے. مگر میرا سوال یہ ہے کہ علی نے یہ زیادہ قیمت لگا کے بتائی ہے یا کم بتائی ہے؟ جنت انسان کی زیادہ سے زیادہ قیمت نہیں ہے، کم سے کم قیمت. تھک تو نہیں گئے آپ؟ جنت انسان کی کم سے کم قیمت ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت جنت نہیں ہے انسان کی. اور جو کم سے کم قیمت لگانے میں کامیاب ہو جائے وہ خسارے میں نہیں ہوتا. کہ اصلی سرمایہ تو محفوظ کرو. ہماری کم سے کم قیمت جنت ہے، زیادہ سے زیادہ قیمت ہے رضوان من اللہ، اللہ کی مرضیوں کا حصول. بھئی سب سے بڑی قیمت یہ ہے کہ اللہ کی مرضیوں کا حصول ہو جائے. اب یہ کون لگا رہا ہے؟ سب سے بڑی قیمت تو یہ ہے کہ اللہ کی مرضیاں حاصل ہو جائیں. مگر بیچنے والا ایک ہی نکلا جس نے اپنی زیادہ سے زیادہ قیمت لگائی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ، جس نے اپنے نفس کو بیچ کے اللہ کی مرضیاں خرید لی. سب سے زیادہ قیمت اپنے وجود کی اگر کسی نے لگائی ہے تو وہ مولا علی نے لگائی ہے. جی، اور کم سے کم قیمت میری اور آپ کی جنت ہے. اب ایک سورہ زمر کی آیت سن لیجئے. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا، صاحبان تقوی لوگوں کو جنت میں دھکا دے دے کر لے جایا جا رہا ہوگا اور وہ جانے کو تیار نہیں ہوں گے. بھائی دوزخ میں دھکا دے کے لے جایا جائے گا تو سمجھ میں آتا ہے. دوزخیوں کو دھکا دے کے لے جائیں گے جو دوزخ میں، یہ تو سمجھ میں آتا ہے. جنت میں دھکا دے کے لے جائیں گے، قرآن ہے نا سورہ زمر. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قیمت تو ان کی لگی ہے مگر کم قیمت لگی ہے. تھوڑا توجہ بڑھائیں گے اپنی. جنت کی طرف لے جایا جا رہا ہے اور یہ جانا نہیں چاہ رہے. اس کا مطلب ہے کہ ان کی قیمت لگی ہے مگر کم قیمت، انہیں ان سے زیادہ چاہیے. اب ذرا وہ حدیث سنیے کہ جب آواز دی جائے گی جنتیوں کو، جنت جاتے ہوئے جنتیوں کو آواز کان میں آئے گی حسین کی سواری آ رہی ہے.
جاتے ہوئے جنتی واپس آ جائیں گے اور امام حسین کے گرد حلقہ بنائیں گے. کوئی حسین کے ہاتھوں کا بوسہ لے رہا ہوگا. فرشتے کہیں گے جنت تمہاری مشتاق ہے جاؤ. وہ کہیں گے وہ جنت ہماری کم قیمت ہے، یہ زیادہ بڑی قیمت. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.